صحیح بخاری کتاب التوحید میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پاک کی صفات میں ایک صفت کلام کرنا اس کو ثابت کیا ہے۔ اللہ کلام کرتا ہے جیسے جب جو کرنا چاہتا ہے، جس سے کرنا چاہتا ہے، اس کا کلام برحق ہے۔ اس کا کلام مخلوق کے کلام کی طرح نہیں ہے، اس کی صفتوں کی مخلوق کے ساتھ مشابہت نہ دی جائے۔ اس حوالے سے محدث نے باب باندھا ہے کہ کلام الرب مع الملائکۃ و اہل الجنہ، اللہ تعالیٰ روز قیامت جنتیوں سے گفتگو فرمائے گا، جیسے اہل جنت کو اللہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر لا تضارون فی رؤیتہ، تم اپنے رب کی زیارت کرو گے، رب کی زیارت اتنی آسانی سے کرو گے کہ جیسے صاف موسم میں 14ویں کے چاند کو آسانی سے دیکھتے ہو، ایسے ہی جنتی اللہ سے باتیں بھی کریں گے اور اللہ جنتیوں سے باتیں بھی کرے گا۔ اللہ ہمیں اپنی زیارت نصیب فرمائے روز قیامت، اور ہمیں اپنی رحمت کی گفتگو کی سعادت نصیب فرمائے اور اس کے راستوں کو اپنانے کی توفیق دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تشریف فرما ہے۔ ایک اعرابی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنتیوں کو اللہ کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع ملے گا۔ ایک دفعہ ایک جنتی اللہ رب العزت سے کہے گا، احب ان ازرع، اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کاشتکاری کروں۔ لگتا ہے دنیا میں کوئی ذمہ دار مومن ہوگا جو آج جنت میں چلا گیا ہے، وہاں تو نہ ہل چلانے پڑتے ہیں، نہ پانی لگانا پڑتا ہے، وہ سب کی سب سہولیات جو یہاں محنت سے حاصل ہوتی تھیں وہ تیار ہیں۔ انسانی فطرت ہے کہ انسان کے اچھے جو گزرے ہوئے دن ہیں وہ اسے یاد آتے ہیں۔ تو جنت خواہشات کی تکمیل کا جہاں ہے، اور وہ خواہشات جو آپ بیان نہیں کر سکتے، جو خواہشات آپ سے اگر کوئی پوچھے تو آپ کے پاس الفاظ نہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اللہ نے جنت کو ایسے سیٹ کیا ہے کہ جو آپ کی فطرتوں کا تقاضا ہے وہاں وہ سہولتیں میسر کرتی ہیں۔ یدخلہم الجنۃ عرفہا لہم، فطرت انسانی ہے، انسان جب کسی اجنبی ملک میں جاتا ہے، چاہے جتنا بھی ترقی یافتہ ملک ہو، چاہے وہاں جتنی بھی سہولیات ہو، اندر دل کے اندر ایک تھوڑی سی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اپنے وطن میں ہو، اپنی جائے پیدائش میں ہو، اپنے آباء و اجداد میں ہو، اپنے وس وسیب میں ہو، تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، چاہے روکھی سوکھی کھا رہا، اور باہر محلات میں چلا جائے تو ابتداً جاتے ہوئے ایک اجنبیت محسوس ہوتی ہے، اپنائیت کا ایک فرق ہوتا ہے۔
اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اب جنتی جب جنت میں جائے گا تو ظاہر ہے نئی جگہ ہے، نیا تو محل بھی ہو تو دل لگانے میں ٹائم لگتا ہے، تو کیا ایسا ہوگا؟ جنتیوں نے تو نہیں پوچھا، ہم نے بھی نہیں پوچھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یدخلہم الجنت عرفہا لہم، اللہ جنتیوں کو جب جنت میں داخل کرے گا تو وہ جنت سے مانوس ہو جائیں گے، جنت سے جانی پہچانی ہوگی، جنت کے لیے جانی پہچانی ہوگی۔ وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ آج اس سے مل رہے ہیں، آج اس سے مل رہے ہیں، وہ اجنبی ہے، وہ اجنبی ہے، انجان ہے، جان پہچان نہیں ہے، تو تھوڑی سی محتاط بندہ رویہ رکھنا نا۔ یدخلہم الجنت عرفہا لہم، آپ نے دیکھا کہ آپ جو چیز بتا نہیں سکتے اس کا انتظام اللہ نے کر دیا۔ دکھنے میں اچھا منظر ہو، سننے میں اچھی آوازیں ہوں، اچھی آب و ہوا ہو، فضا میں خوشبوئیں ہوں، سونے اور چاندی کے ڈھیر ہوں، زمین جو جنت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کستوری کی زمین مہک رہی ہے، سبحان اللہ، سائے ٹھنڈے سائے ہیں، پرسکون ماحول ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اپنا کرم فرمائے، ہمیں نصیب فرما دے اور راستے کے سارے دھکوں سے بچاتے ہوئے۔ اب تو ہم جی رہے ہیں نا، ہم مانگ سکتے ہیں جو مرضی مانگیں اللہ سے، اور ہم اللہ سے یہی التجا کرتے ہیں کہ راستے کے سارے جو دھکے ہیں وہ ختم ہوں اور ڈائریکٹ اللہ اپنی کرم نوازی فرمائے۔ آپ شوق دلایا کرتے تھے، آپ کی جو مجالس ہوتی تھی نا وہ ایمان کی تازگی کی مجالس ہوتی تھی۔ جنتی نے ڈیمانڈ رکھ دی اللہ کے سامنے، سبحان اللہ، اللہ احب ان ازرع، میں کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے کہ تجھے کوئی کمی ہے؟ کہا کمی کوئی نہیں ہے، چاہتا ہوں وہ منظر دیکھوں، وہ ماحول دیکھوں، وہ ڈھیریاں دیکھوں، وہ حال چلتے ہوئے، وہ کھیت اگتے ہوئے، وہ پھل اٹھائے ہوئے باغات، میں وہ منظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ دونک ابن آدم، اور پرے ہٹ ہے ابن آدم، جیسے اپنائیت اور محبت کے انداز میں حیرت کا انداز اپنایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے کہ دونک یا ابن آدم، اے ابن آدم کوئی حال نہیں تیرا، لا یشبہ کا شیء، تجھے رجاتی کوئی شے نہیں ہے، جنت میں ہے، ہر شے تیرے پاس ہے، تو کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہے۔ کہا اللہ اچھا لگتا ہے، چل تجھے اچھا لگتا ہے تو کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، تمناؤں کے پوری ہونے کی جگہ ہے۔ کچھ ایسی تمنائیں ہوتی ہیں پیارے بھائیوں آپ والدین سے بھی نہیں کہہ سکتے۔ آپ تمنا کرنے سے پہلے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ افورڈیبل ہے نہیں ہے، کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، بھلا ہو ممکن ہے یا نہیں ہے۔ جنت ایسا مقام سکون ہے کہ وہاں اللہ کے ساتھ اتنا قرب جنتی کو مل جائے گا، سبحان اللہ۔ لا یشبہ کا شیء، کہا خواہش ہے، اور تیرا وعدہ ہے کہ خواہش ہے تو پوری کرے گا، آپ پوری کر، اللہ پوری کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیبادر الطرف، پلک جھپکنے کی دیر لگے گی اور اسے بیج کا ڈالنا، کھیتوں کا کونپلوں کا اگنا، فصلوں کا تیار ہونا، ان کا کٹنا، ڈھیریوں کا لگ جانا، کامثال الجبال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے پہاڑ، اتنی بڑی بڑی ڈھیریاں لگ جائیں گی، اور اس کی یہ خوشی بھی جو ہے یہ بھی اگنور نہیں کی جائے گی۔ ہم نے جمعے کے خطبے میں ایک آیت ذکر کی ہے، سورہ طارق کی ہے غالباً، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، بڑا قابل غور جملہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تو ہے تو تھکا ہوا، یا تو بتا کہ دنیا میں تو سکھی ہے، تو جہاں بھی ہے، تو جہاں بھی ہے تو تھک جاتا ہے، تو پریشان ہے،
تیرے دھکوں میں تیری زندگی ہے، کسی کو کوئی اور کسی کو کوئی۔ اب اس کی ایک مزدوری بنتی ہے کہ یہاں بندہ ڈیوٹیاں کرے، مشقتیں کرے، محنتیں کرے اور عارضی مزدوری لے لے۔ ایک مزدوری بنتی ہے کہ یہاں محنت کرے اور مزدوری وہاں لے لے اور دائمی مزدوری لے لے۔ اِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ، تھک ہار کے تو نے یہ وقت گزارنا ہی ہے تو مزدوری عارضی کیوں لیتا ہے؟ جب تو یا تو یہ ہو کہ تو دائمی اور پکی مزدوری نہیں لے رہا، چلو یہاں تجھے سکھ ہے، یہاں تو ویسے ہی کام کر رہا ہے، زیادہ ہی مشقتیں کر رہا ہے۔ جب مزدوری کی باری آتی ہے، ایک طرف جنت والی مزدوری ہے، ایک طرف دنیا والی مزدوری ہے، تو عارضی مزدوری لے لیتا ہے، دائمی کو چھوڑ دیتا ہے۔ چناؤ تو ٹھیک کر، مزدوری جب پوری کرتا ہے اِلَىٰ رَبِّكَ قَدْحًا، تو اللہ سے آخرت والی مزدوری مانگ، اللہ سے آخرت والی مزدوری مانگ۔ جب تو آخرت والی مزدوری مانگے گا تو دنیا کی مزدوری پیچھے چلتی آئے گی، وہ بھی نہیں چھنے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خواہش کو پورا کر دیا جائے گا، ماحول میں خوشی، توقع، امید لگ گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، شوق دلایا کرتے تھے، یہ قصہ چھیڑا تاکہ لوگوں کا جنتی بننے کا شوق ہو۔ اعرابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی، ما راہ الا قرشیا او انصاریہ فانہم اصحاب زرع، مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیمانڈ اللہ کے سامنے یا قریشی رکھے گا یا انصاری رکھے گا۔ وہ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں، انہیں جنت میں بھی جا کر کھیتی باڑی نہیں بھولے گی، تو ہم کھیتی باڑی والے نہیں ہیں۔ آپ نے اعرابی کی یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ گویا جنتی انسان اور ایمان و عمل والا انسان جیسے اللہ کے قریب ہے اور اہم ہے، اور اللہ کے سامنے دنیا میں ڈیمانڈیں رکھے تو مستجاب الدعوات ہے، جنت میں ڈیمانڈیں رکھے تو مستجاب الدعوات ہے، ویسے ہی بعمل انسان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قریب ہے کہ اتنی کھلی ڈلی بات کرنا کہ کہنا کہ قریش میں سے تو خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما راہ الا قرشیا او انصاریہ، یہ ان لوگوں کا شعبہ ہے، انہی میں سے ہی کسی نے یہ ڈیمانڈ کرنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں اور آپ ہنس رہے ہیں اس کی بات پر۔ تو اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک خاص اور اہم وہ بندہ ہے جس کا رخ آخرت کے حصول کی طرف لگ جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔